اب پہلا سوال جو ذہن میں اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ جنت ہے کیا؟ اب جنت کی جو دوسری خوبی بیان ہوئی، اب جنت کی بناوٹ کیسی ہے کہ جنت کے درجے کتنے ہیں؟ تو جنت کے اندر ایک نہر ہے جس کو نہر کوثر کہتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم، میں ہوں محمد عامر الاسلام۔ اللہ رب العزت نے اپنے برگزیدہ اور انعام یافتہ اور نیک بندوں کے لیے آخرت میں ایک مقام تیار کر رکھا ہے جس کو جنت کہا جاتا ہے۔ جنت کا لغوی معنی بیسیکلی گلستان یا باغ ہے۔ جس طرح ایک انسان جب کسی گلستان کے اندر جاتا ہے، کسی باغ کے اندر جاتا ہے، تو وہ بہت ہی زیادہ دلی مسرت اور سکون محسوس کرتا ہے، تو اسی طرح جنت کے اندر اللہ رب العزت کے جتنے بھی نیک اور انعام یافتہ بندے ہوں گے وہ جنت کے اندر اور اس کی نعمتوں سے اسی طرح دلی سکون محسوس کریں گے۔ اب پہلا سوال جو ذہن میں اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ جنت ہے کیا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایک ایسی نعمتوں والی جگہ تیار کر رکھی ہے کہ آج تک دنیا میں کسی انسان کی آنکھ نے ان نعمتوں کو نہیں دیکھا، کسی انسانی کان نے ان نعمتوں کے بارے میں نہیں سنا، اور نہ ہی کسی دل کے اندر ان چیزوں کا کوئی گزر ہوا ہے کہ اس طرح کی چیزیں اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ فرمایا اگر تم اس کا ایک نقشہ دیکھنا چاہتے ہو، ایک منظر دیکھنا چاہتے ہو، تو سورہ سجدہ کی آیت نمبر 17 کو تلاوت کر کے دیکھ لو۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ تو فرمایا کسی جان کو معلوم نہیں کہ وہ آنکھوں کی ٹھنڈک جو اللہ رب العزت نے ان کے لیے چھپا کے رکھی ہے، اور یہ ان اعمال کی جزا ہے جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ اب جنت کی جو دوسری خوبی بیان ہوئی کہ تھوڑی سی جگہ جنت میں اگر کسی کو مل جائے، اتنی جگہ کہ جہاں پہ وہ اپنا کوڑا رکھ سکے، تو وہ جگہ کتنی بہتر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک کوڑا رکھنے جتنی جگہ اگر کسی کو مل جائے تو یہ دنیا اور اس کے اندر اللہ کی جتنی نعمتیں، جتنی لذتیں، جتنی آسائشیں ہیں، تو وہ کوڑا رکھنے جتنی جگہ جنت میں یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر جگہ ہے۔ اب جنت کی بناوٹ کیسی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار گہربار سجا تھا، تو میں نے سوال کیا اے اللہ کے نبی یہ تو بتائیں اللہ رب العزت نے مخلوق کو کس سے پیدا فرمایا؟ تو آپ نے فرمایا اللہ نے ساری کی ساری مخلوق کو پانی سے پیدا فرمایا۔ دوسرا سوال پوچھا ہے اللہ کے نبی یہ تو بتائیں کہ جنت کی بناوٹ کیسی ہوگی، اللہ نے جنت کو کس چیز سے بنایا ہے، ڈیکوریٹ کیا ہے، تیار کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ سن لو، جنت کی ایک اینٹ سونے کی ہوگی، ایک اینٹ چاندی کی ہوگی، اور ان اینٹوں کے درمیان جو مسالہ استعمال کیا جائے گا وہ خالص مشک کا ہوگا، اور جنت کے اندر جو سنگریزے ہیں وہ سنگریزے کس کے ہوں گے؟ وہ موتی کے اور یاقوت کے ہوں گے۔ کچھ جو چھوٹے چھوٹے پتھر اللہ نے جنت میں لگائے ہوں گے وہ موتی اور یاقوت کے ہوں گے، اور اس جنت کی جو مٹی ہے وہ مٹی اللہ رب العزت نے زعفران کی اس میں لگائی ہوئی ہے۔ اور جو بندہ بھی ایک دفعہ اس جنت کے اندر داخل ہو جائے گا وہ بندہ اپنی ساری کی ساری زندگی عیش و آرام میں گزارے گا، وہ کبھی کسی تکلیف اور کبھی کسی مصیبت کا منہ تک نہیں دیکھے گا۔ اور جو بندہ اس جنت کے اندر داخل ہوگا اپنے جسم کے اوپر جو کپڑے پہنے گا وہ کپڑے تک پرانے نہیں ہوں گے، وہ میلے نہیں ہوں گے، ہمیشہ وہ کپڑے خوشنما اور ہمیشہ وہ کپڑے پاک صاف اور ستھرے رہیں گے۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت ان جنتیوں کو ایسی جوانیاں عطا فرمائیں گے جو جوانیاں کبھی فنا نہیں ہوں گی، یعنی جنت میں ہر بندہ 30 سال کا ہوگا، اور اسی طرح دوزخ میں بھی ہر بندہ 30 سال کا ہوگا، اور کبھی وہ جوانی ختم نہیں ہوگی، کبھی وہ بندہ مصیبت کا منہ نہیں دیکھے گا، کبھی اس بندے کے کپڑے جو ہیں وہ پرانے نہیں ہوں گے، میلے نہیں ہوں گے۔ حضرت عبادہ بن صامت کی یہ روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جنت کے درجے کتنے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ اس جنت کے 100 درجے ہیں، اور ایک درجے سے دوسرے درجے کا فاصلہ وہ اتنا ہے کہ جتنا زمین سے لے کے آسمان تک کا فاصلہ ہے۔ اور اس ایک درجے کی کیفیت کیا ہے؟ وہ کیفیت بھی ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے بیان فرما دی۔ اگر فرمایا یہ ساری دنیا اور اس کے جتنے بھی باشندے ہیں ان
کو صرف جنت کا ایک درجہ ہی دے دیا جائے تو وہ ایک درجہ ہی ان تمام لوگوں کے لیے کفایت کرے گا۔ اور فرمایا جو سب سے اعلیٰ درجے کی جنت ہے وہ جنت جنت الفردوس ہے۔ اور یہ جو جنت کے اندر اللہ رب العزت نے چاروں کی چاروں نہریں جاری کی ہیں، جن میں سے ایک نہر کوثر بھی ہے، تو یہ ساری کی ساری نہریں وہیں سے جاری ہوتی ہیں، اور اس جنت الفردوس کے اوپر اللہ رب العزت کا عرش ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ جب بھی اللہ سے جنت کا سوال کرو تو سب سے اعلیٰ جنت جنت الفردوس کا سوال کرو۔ میں اور آپ گناہگار ضرور ہیں، لیکن اللہ سے دعا ہے کہ اللہ حضور کے غلاموں میں کل جنت الفردوس میں مجھے اور آپ کو بھی جگہ عطا فرما دے۔ جس طرح ایک بندہ ٹرین کے اوپر سفر کرتا ہے تو وہ بندہ جو سب سے اعلیٰ اور فرسٹ کلاس میں بیٹھا ہوتا ہے، جب ٹرین اس کو منزل مقصود پر پہنچا دیتی ہے، جو تھرڈ کلاس میں بیٹھنے والا شخص ہے تو وہ بھی اپنے منزل مقصود کے اوپر اسی طرح پہنچتا ہے۔ کیوں نہ پہنچے؟ کیونکہ اس گاڑی کی منزل ایک ہے۔ تو جس طرح وہ نیک لوگ اس جنت میں ٹھہریں گے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان کے غلاموں میں ہمیں بھی اسی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے۔ اور ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنت کی نہروں کے بارے میں سوال کیا گیا۔ تو جنت کے اندر ایک نہر ہے جس کو نہر کوثر کہتے ہیں، وہ اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی ہے۔ فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ حضور سے پوچھا گیا اللہ کے نبی یہ نہر کوثر ہے کیا، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے خصائل کیا ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ایک ایسی نہر ہے کہ جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، یہ ایک ایسی نہر ہے کہ جس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس نہر کے اوپر ایسے فربا قسم کے پرندے اللہ رب العزت نے چھوڑے ہوئے ہیں کہ جن کی گردنیں اونٹوں کی گردنوں کی مانند ہیں۔ حضرت عمر بھی اس محفل میں موجود تھے، بڑے حیران ہوئے، اللہ کے نبی یہ تو بہت زیادہ فربا ہیں، پرگوشت ہیں، بہت زیادہ موٹے پرندے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا عمر حیران ہونے کی ضرورت نہیں، جو جنتی ان کو کھائیں گے وہ اس سے بھی زیادہ موٹے ہوں گے۔ تو اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جنت کے اندر ہر بندہ صحت مند ہوگا، ہر طرح کی بیماریوں کو اللہ رب العزت ختم کر دیں گے، موت کو ختم کر دیں گے، اور اس کے بعد کی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اور لذتوں والی اور نعمتوں والی زندگی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی